حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے لیے مسجد کی طرف جا رہے تھے لوگوں کو جگاتے ہوئے. جو ہی مسجد کے دروازے پہ پہنچے تو عبد الرحمن ابن ملجم نے تلوار کو زہر دیا ہوا تھا، تلوار کے اوپر زہر لگایا ہوا تھا. زور سے تلوار حضرت علی کے مبارک سر پہ ماری تو وہ تلوار اندر چلی گئی. حضرت علی گر گئے. اور گرتے ہوئے کہا اللہ اکبر. لوگ اٹھا کے گھر لائے. قاتل کو پکڑ لیا گیا. حضرت علی نے بلایا اور فرمایا تم نے مجھے کیوں قتل کیا؟ تم نے مجھے کیوں مارا؟ میں نے کیا قصور کیا تھا تمہارا؟ اس نے کہا جی آپ اچھے آدمی نہیں ہیں، میں نے ایک برے آدمی کو ختم کیا ہے. وہ حضرت علی کا دشمن تھا. پھر آپ نے امام حسن امام حسین کو بلایا اور فرمایا اگر میں زندہ رہا تو میں خود ہی فیصلہ کروں گا کہ اس کو کیا کرنا ہے، لیکن اگر میں اس زخم سے چلا جاؤں تو پھر تم اس کو زیادہ تکلیف نہ دینا، ایک ہی ضرب لگا کے میرے پاس پہنچا دینا، زیادہ تکلیف نہ دینا، ایک ضرب کے ساتھ اس کو قتل کر کے میرے پاس پہنچا دینا، لیکن اگر معاف کرو تو بہتر ہے. پھر فرمایا ابھی اس کو لے جاؤ، اس کو نرم بستر بھی دو، اچھا کھانا بھی کھلاؤ. یہ ہے مسلمان کا رویہ اور مسلمان کا سلوک. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کشف بہت ہوتا تھا، کشف ہوتا تھا. تو حضرت علی جب کبھی بھی عبد الرحمن بن ملجم کو دیکھتے تھے تو فرماتے تھے بدبخت کو کس نے روکا ہوا ہے اس داڑھی کو رنگین کرنے سے. جب حضرت علی بیمار ہوتے تھے یا کسی جنگ میں جاتے تھے اور ساتھی پریشان ہوتے تھے کہ حضرت علی شہید نہ ہو جائیں تو فرماتے تھے میرے لیے پریشان نہ ہو، میری موت اس وقت ہوگی جب اس داڑھی کو میرے سر کے خون سے رنگین کیا جائے گا. یہ فرماتے تھے مجھے اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ علی تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی کو رنگین کیا جائے گا. اور جب کبھی بھی عبد الرحمن بن ملجم آتا تو حضرت علی فرماتے تھے اس کو دیکھتے نہیں تھے، اشارہ دیتے تھے بدبخت کو کس نے روکا ہوا ہے اس داڑھی کو رنگین کرنے سے. تو بعض دفعہ ساتھی کہتے تھے جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا قاتل یہ ہے تو آپ اس کو قتل کیوں نہیں کروا دیتے؟ تو فرماتے کس جرم میں قتل کروں؟ مجھے قتل کرے تو پھر اس کا مستحق ہونا. میں ایک غیر مجرم کو کیسے قتل کروں؟ ابھی اس نے جرم کیا ہی نہیں تو کیسے قتل کروں؟ ہمارے دیہاتوں میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائیاں ختم ہی نہیں ہوتی. اور یہ اس لیے ختم نہیں ہوتی کہ انانیت ہے. ہم بھی ایسے ہیں، کر کے دکھائیں گے. میرے دوستو شیطان نے انانیت کو اپنایا، اللہ نے اسے مردود کر دیا. ہم انانیت سے بچیں گے، انانیت سے توبہ کریں گے. یہ گناہ ہے جس کی وجہ سے اللہ دنیا میں بھی انسان کو رسوا کرتا ہے.